السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں کے استعمال کا سلیقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے کہ یہ انسان ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرے. اگر انسان ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرتا ہے وہی نعمتیں سکون کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور انہی نعمتوں کو انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف استعمال کرتا ہے وہی نعمتیں انسان کے لیے بے سکونی کا باعث بن جاتی ہیں. نعمتیں وہی ہوتی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت اللہ نے انسان کو زبان کی دی. اس زبان کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں زبان سے کیا بولنا ہے، کہ یہ انسان کو جو اللہ نے زبان دی ہے یہ زبان جانوروں میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، اور یہ زبان انسان کے منہ میں بھی ہے. جانور بھی بولتے ہیں، انسان بھی بولتا ہے. جانوروں کی بھی اپنی بولی ہے، وہ ایک دوسرے کو بات اپنی کچھ نہ کچھ سمجھا دیتے ہیں. لیکن جس طرح کامل طریقے سے ما فی الضمیر کو زبان سے انسان سمجھا سکتا ہے اس طرح جانور نہیں سمجھا سکتا. اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا انسان، اور جو جانور ہوتے ہیں ان کو صرف حیوان کہتے ہیں، وہ صرف جانور ہے. لیکن یہ ناطق بھی ہے، بولنے والا، ایسا بولنے والا کہ اپنا جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے وہ دوسرے تک منتقل کر دیتا ہے. اور یہ زبان کا بولنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. انسان بول رہا ہے، اس کا زبان کا تعلق، اس کی زبان کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. ساری باتیں دماغ میں ہوتی ہیں. ان دو مائک کے ذریعے سنتا ہے، یہ دو کان، یہ اللہ نے مائک لگائے ہوئے، یہاں سے آوازیں جاتی ہیں، اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ. اور یہ دو اللہ نے کیمرے لگائے ہوئے. یہ بنیادی بات سمجھنی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آگے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ دو کان ہیں، یہ مائک ہیں، ان سے انسان آوازیں سنتا ہے، اندر آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. یہ دو کیمرے اللہ نے انسان کو دیے ہیں، ان سے ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اندر چپ دماغ. اور اس کا اسپیکر جو ہے نا زبان، جسے آپ اسپیچ کرتے. عربی میں ایک محاورہ ہے، کل اناء ینضح بما فیہ، ہر برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو آپ نے اس میں ڈالا ہو. برتن میں دودھ ڈالا ہو تو انشاءاللہ دودھ ہی نکلے گا، برتن میں پانی ڈالا ہو تو پانی ہی نکلے گا. اور آج کل کی مثال بہت آسان مثال، ہر ایک کی جیب میں مثال موجود ہے. جو موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ آپ اس کی چپ میں محفوظ کریں گے وہی ریپلے ہوگا، وہی آپ دوبارہ سنیں گے. اگر وہ کرکٹ کا میچ اور کامنٹری
میں کوئی بری چیز کی مثال نہیں دیتا. کرکٹ کا میچ اور کامنٹری اس میں اگر وہ ریکارڈ کرتا ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، تو جب ری پلے کرے تو اس موبائل میں سے جو ڈاؤن لوڈ اس نے کیا وہ کرکٹ کا میچ اور اس کی کامنٹری، لیکن جب وہ ری پلے کرے تو اس میں سے مکہ مدینہ نظر آئے اور قاری سدیس کی آواز میں تلاوت سننے کو ملے. ایسا ہوتا نہیں ہے. بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں. معلوم ہوا اس زبان کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، اور دماغ کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں اپنی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کو پاکیزہ بنانے کا. اسپیچ یہاں سے ہوگی. جب ہمیں جڑ سمجھ میں آ گئی، اور اگر ہم نے اپنی نئی نسل، خاص طور پر نئی نسل کو بہت فوکس کر رہا ہوں، اگر ہم نے اپنی نئی نسل کی سننے کی چیزوں کو اور دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ بنایا تو ان کے بول کو پاکیزہ بنا لیں، سن لیں، ان سے پھول نہیں جھڑیں گے. ان کے منہ سے پھول نہیں جھڑیں گے. ہم نے ان کو سننے کے لیے کیا دیا، ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے کیا دیا، وہی آپ ان کے منہ سے سن لیں. بہت محنت کرنی پڑے گی جناب، بہت محنت پڑے. ہم گھر کے سارے ماحول کے اندر سننے کی چیزیں کچھ اور دیں، دیکھنے کی چیزیں کچھ اور دیں، اور بچے بڑے پاکیزہ، بڑے سلجھے ہوئے، بڑے پھول جھڑے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے اور بڑے دین کی باتیں کرے. نا ہم نے بھرا کیا ہے؟ ریکارڈنگ کیا کی ہم نے؟ اور وہ بھی ایک آدھ دن کی بات نہیں، 16 سال، 20 سال ہم بچے اور بچیوں کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. 16 سال. پھر وہ ڈرامہ ساری زندگی جو اندر بھرا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی وہی ڈرامہ چلتا ہے. جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بیاہ ہو جاتے ہیں، گھر بس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی کچھ چلتا ہے. اس لیے شروع میں سورۃ الاحزاب کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اپنے بول کو درست کر لو. قولوا قولا سدیدا، اپنے بول کو درست کر لو، سیدھی بات کہو، غلط بات نہ کہو. پھر ہوگا کیا اس سے؟ آگے اللہ نے فوراً فرمایا، قولوا قولا سدیدا، تم اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، واللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا. میں پھر اگر ترجمہ دوبارہ کر دوں، میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا اس آیت کا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ اپنے بول درست کر لو تو حالات درست ہو جائیں گے. یہ ترجمہ نہیں ہے. اپنے بول کو درست کر لو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بات نہ. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا، تم اپنے بول کو درست کر لو. یصلح میں ہوا ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے. یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا. یعنی وہ ذمہ داری اللہ نے لے لی. آج کسی بھی گھر میں مسائل ہو نا، ساس بہو کے مسائل ہوں، داماد کے دوسروں کے ساتھ مسائل ہوں، بہنوں کے مسائل، بھائیوں کے مسائل، بچوں کے ساتھ آپ کے مسائل، نوجوان بچے بچیوں کے ساتھ ماؤں کے باپوں کے مسائل. قولوا قولا سدیدا، اپنے بول کو درست کر لیجئے. اللہ نے ذمہ داری لی ہے، وہ گھر کے ماحول کو درست کر دے گا. کر کے دیکھیں. خالی تعویذات سے کام نہیں چلے گا، خالی دعاؤں سے بھی کام نہیں چلے گا، خالی دعاؤں سے بھی کام نہیں چلے گا. وہ ایک بزرگ کے پاس جو ہے نا، وہ ایک نوجوان بار بار جاتا تھا کہ حضرت دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرما دے. بہت بڑے بزرگ، بڑے صغیر کے. حضرت دعا فرمائے اللہ تعالیٰ لڑکا دے دے، اولاد نرینہ دے دے. طویل عرصہ ہو گیا دعا کرواتا رہا، وہ نوجوان کرواتا رہا. آخر حضرت کو بھی فکر ہو گئی. حضرت نے پوچھا، بھائی کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ کہنے لگے حضرت ابھی شادی نہیں ہوئی. اے اللہ، گھر کے حالات کو درست کر دے. نہ میں نے اپنے مزاج کو درست کرنا ہے، نہ میں نے اپنی زبان کو درست کرنا ہے، نہ میں نے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے. اے اللہ، گھر کے حالات درست کر دے. اللہ درست کر دے گا دعا سے بھی، لیکن اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. نظام یہ نہیں. پھر وہی بات ہو گئی نا، اللہ اولاد نرینہ دیتے دعا فرمائے.
اور کئی سال ہو گئے دعا کرواتے، اور اللہ کا بندہ شادی کر نہیں رہا، جو اللہ نے نظام بنایا۔ اب یہ انسان جو درست بول بولے تو یہ درست بول کہتے کس کو ہے؟ یہ درست بول کہتے کس کو ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے غلط بول قرآن مجید میں سکھائے ہیں۔ 8 قسم کے غلط بول ہمیں سکھائے کہ دیکھو یہ بول کو اچھی طرح یاد رکھو، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا۔ 8 قسم کے، بس ان 8 قسموں میں سے اگر ایک قسم بھی پائی جائے گی نا اس زبان کے اندر، وہ بول درست نہیں ہوگا۔ حالات بگڑیں گے گھر کے جناب، خاندان کے حالات بگڑیں گے، میاں بیوی کے حالات بگڑیں گے اگر اس میں سے 8 میں سے ایک بھی چیز ہوگی تو۔ خالق ہے نا، اس نے زبان کو پیدا کیا ہے، اس پرزے کو پیدا کیا ہے، اس نے کہا اس کو اس طرح اس سے بول نکالو تو تمہارے گھر کے حالات ٹھیک رہیں گے، اور دیکھو یہ چیزیں نہ آنے دینا اپنے بول کے اندر۔ یعنی ہم نئی نسل کی جب پرورش کریں، تربیت کریں تو اس کے بول کے اندر سے، اس کی زبان کے اندر سے ان 8 چیزوں کو نکال دیں ایک دم۔ تھوڑا سا زور تو لگائے، 8 چیزیں نہ نکلے، ساری نہ نکلے، 10% کی تو کوشش کر لیں، نہیں ہوتا 100%، 10% کی کوشش کر لیں۔ یہ ہمت بندھا رہا ہوں، ہمت بندھا رہا ہوں، 10% کوشش کر لیں۔ 100% نہیں ہو رہا گھر کے حالات، 100% زبان پاکیزہ نہیں ہو رہی، 10% کوشش کر لیجئے۔ اس لیے کہ اللہ نے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بات قرآن مجید میں نہ ہو تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم چل کے آؤ، میں تمہاری طرف 2 قدم چل کے آؤں گا، تم چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو تمام محدثین نے اس کی تفسیر یہ لکھی، اس تشریح حدیث کی تشریح یہ لکھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف 1 قدم چلتا ہے نا، اللہ اس کو 2 قدم چلا لیتا، اپنے پاس بلاتا، اور یہ بندہ صرف چلتا ہے نا، اللہ اس کو دوڑاتا ہے دین کے اندر۔ یعنی آپ 10% بچوں کی زبان کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ 20 پہ لے آئے گا، آپ 50 پہ کوشش کریں گے، اللہ 100% پہ لے آئے گا۔ یہ کام اللہ کا ہے، ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے۔ اور وہ 8 چیزیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اس زبان کے اندر، کیونکہ انسان نہ قول سدید، درست بات، سیدھی بات، درست بول، یہاں سچ بولنا نہیں کہا گیا، سچ بولنے کے لیے اور آیتیں، اس لیے کہ بس اوقات انسان سچ بولتا ہے، کہتے میں درست بول رہا ہوں، حالانکہ اللہ کو وہ سچ بولنا پسند نہیں ہوتا، وہ اللہ کو سچ بولنا پسند نہیں ہوتا۔ انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے وہ بول نکالتا ہے، جیسے غیبت کرنے میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، جب بھی انسان غیبت کرتا ہے اس کے منہ سے سچ نکلتا ہے، حالانکہ غیبت کا گناہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی جب غیبت کرتا ہے تو کیا پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنا اللہ کو ناپسند ہے، لیکن غیبت کرنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ غیبت ہوتی ہی سچی بات، کسی انسان کے اندر برائی ہو، کسی انسان کے اندر برائی ہو، کسی انسان کے اندر گناہ کی بات ہو اور وہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو پھر بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ تو بہتان تراشی ہے، وہ تو تہمت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر ہم سب کو ایک بات اپنی زبان سے غیبت کو نکالنے کی بھرپور کوشش ہو جائے۔ میں نے پھر عرض کیا 100% ختم نہیں ہوتا تو 10% کی کوشش کر لیجیے، 10% نہیں ہوتا تو 1% کر لیجیے، آپ 1% کوشش کیجیے، اللہ 10% پہ لے آئے گا۔ لہذا نمبر 1 اپنی زبان سے جھوٹ کو ختم کیجیے،
جتنا ہو سکے انسان اپنی نئی نسل کی زبان کو جھوٹ سے دور کرے. بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. اور کیا یہ ایک گھر کے اندر ممکن ہے, خاندان کے اندر ممکن ہے؟ جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے تو باہر کے ملکوں میں آپ حضرات بہت جاتے رہتے اور آپ نے محسوس کیا کہ باہر کے ملکوں میں کافر ملک, غیر مسلم ملک, لیکن وہ اپنے معاشرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارا بچہ جھوٹ نہیں بولتا. کوئی بچہ نہیں جھوٹ بولتا, کوئی نوجوان جھوٹ نہیں بولتا, کوئی بوڑھا جھوٹ نہیں بولتا. پورا ملک اور خرافات ساری ہیں, گناہ کبیرہ سارے موجود. لیکن صرف ایک بات عرض کرنی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں سے جھوٹ ختم کر دیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ صرف ایک گھرانہ ایسا ہو, میاں بیوی بچے, وہ کہ ہمارے اندر سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا؟ ممکن, ممکن. ایک جھوٹ کو زبان سے ختم کر دیا جائے. نمبر 2, وہ 8 چیزیں ذہن نشین کرنی جو اللہ نے قرآن مجید میں بتائی. نمبر 2 غیبت, وہ اپنی زبان سے نکالنی, نکال دیں اس کو, نہ بولے. نمبر 3 بہتان, تہمت لگانا. نمبر 4 چغل خوری, چغل خوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کو عربی میں کہتے ہیں نمام, چغل خور کو قطات, دونوں لفظ حدیث میں آئے. لا يدخل الجنت النمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. یہ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی اچھی یا بری بات کو دوسرے تک پہنچانا تاکہ دونوں میں فساد ہو جائے, جھگڑا ہو جائے. کسی کی اچھی یا بری بات کو دوسرے تک پہنچانا تاکہ دونوں میں جھگڑا فساد ہو جائے. بری بات تو سمجھ میں آتی ہے, اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کسی کی اچھی بات دوسرے کو بتائی جائے پھر یہ کیوں برا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کی نیت میں فطور ہے, اس کی نیت میں فساد ہے. جیسے اس کی ایک مثال دینے لگا, گھروں کی عام مثال گھروں میں پیش آتی. شادی ہو گئی, اب وہ سردی کا موسم آیا تو دلہا بیوی کے لیے گرم سوٹ لے آیا. بہت اچھی بات ہے, گرم سوٹ بیوی کے لانا بہت نیکی والی بات ہے. لیکن جو وہ بیوی کی, جو دلہا کی بہن تھی نا, وہ ماں کے پاس گئی, یعنی دلہا کے ماں کے پاس, اور جا کر کہا کہ محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے. اب بھلا بتائیں یہ جملہ کوئی غلط جملہ ہے؟ محترمہ کے لیے سوٹ آیا, یعنی مانا کیا, ماں پہلے تیرے لیے آیا کرتا تھا, اب محترمہ کے لیے آیا. اب تاکہ دونوں میں فساد ہو جائے نا, یہ اطلاع اس لیے دی گئی ہے. اچھی بات, سوٹ لانا بھی اچھی بات, جملہ بھی بڑا اچھا, لیکن اندر فساد, اندر فساد. یہ چغل خوری ہے. آج گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے اس چغل خوری سے, رشتوں میں آگیں لگی ہوئی ہیں اس چغل خوری کی وجہ سے. اور یہ دلوں کو توڑنے والا بندہ ہے نا, یہ دنیا میں آپس میں دلوں کو توڑتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت النمام, یہ چغل خور جنت میں جائے گا ہی نہیں, جو دلوں کے اندر دوریاں پیدا کرتا تھا. چغل خوری سے بچے بھی اگر چغل خوری کریں ان کو وہاں روک دیں, بیٹا نہیں بس چغل خوری نہیں. ہاں اصلاح کے لیے شکایت لگائے وہ ایک الگ بات ہوتی, وہ نیت بدل گئی نا. چغل خوری اس نئی نسل کی زبان میں سے نکالنے کی کوشش ہو جائے کہ وہ نہ اس کے اندر رہے. جھوٹ, غیبت, تہمت, چغل خوری. نمبر 5 تمسخر, مذاق اڑانا. مذاق اڑانا مزاج ہے بچوں کا مزاج. جب گھر میں بیوی مذاق اڑائے گی, باپ بھی مذاق اڑائے گا, تو آگے بچوں کے اندر وہ بچے سمجھیں گے نہیں اس کو گناہ, حالانکہ حرام, گناہ کبیرہ مذاق اڑانا. یا ایھا الذین آمنوا, سورہ حجرات اللہ تعالیٰ نے منع کیا, سورہ حجرات, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. یہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, حرام. ہاں مزاح کرنا وہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ, مزاح کرنا خوش طبعی وہ جائز, اس کے لیے الگ شرائط ہے. مذاق اڑانا ہوتا ہے کسی کی کمزوری پر ہنسنا. کوئی موٹا ہے تو اس کی وجہ سے ہنسنا, کوئی پتلا ہے تو اس کی وجہ سے ہنسنا, کوئی بات اس کی چھیڑ بنائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہنسنا, مذاق اڑانا. اور آج کل تو گھروں میں ہوتا ہی ہے,
سب کچھ بول دیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، چل مٹی پاؤ. یعنی دیکھتے حالات دیکھتے نا بگڑ گئے نا میرے بولنے کی وجہ سے، تو اس وقت کہتے ہیں نا لا یسخر قوم، گناہ کبیرہ، مزے لینے کے لیے بھی نہیں کر سکتے، مذاق نہیں اڑا سکتے. دیکھیں نا معاشرہ ہے، معاشرہ ہے. ذہن میں رکھیے گا، آپ معاشرے میں کسی بھی محفل میں بیٹھے ہو، کسی بندے کا ایک دفعہ مذاق اڑا دیں، اس وقت ٹھیک ہے سارے ہنس پڑے، لیکن جس کا مذاق اڑایا نا وہ کبھی قدر نہیں کرے گا اس بندے کی جس نے مذاق اڑایا. دلوں میں دوری پیدا ہو گئی نا. وہ خالق ہے، اسے پتا ہے کس چیز سے دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے. نمبر 5 تمسخر. نمبر 6 جس کو زبان بولے تو وہ قول سدید درست بول نہیں ہوتا. نمبر 6 دھوکہ. دھوکہ یہ منافقوں کا طرز عمل اللہ نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں بتایا. دھوکہ، زبان استعمال کرتے ہیں دھوکے میں. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين. جب وہ جاتے ایمان والوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب جاتے وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جب ادھر والوں سے ملتے ہیں کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں. ادھر جاتے تو کہتے ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس طرف اشارہ کیا پورا سمجھ گئے کہ وہ پورا نظام دھوکے پر مبنی ہے. اور اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس آیات میں منافقین یہی کرتے تھے نا. اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. یہ گیم اپنے ساتھ کھیل رہے، اللہ کے ساتھ گیم کے کیا کھیلیں گے. زبان میں دھوکہ نکالتے ہیں. نئی نسل زبان کو دھوکے میں نہ بولے. نمبر 7 ایذاء مسلم. ایذاء مسلم. لا تنابزوا بالالقاب، سورہ حجرات. لا تنابزوا بالالقاب، تم لوگوں کو برے لقبوں کے ساتھ مت پکارو، دوسروں کو تکلیف مت دو، بول کے تکلیف مت دو. ہر ایک کا نام ڈالا ہوا ہے، چھیڑ ڈالی بھی، اور بڑا ہنر سمجھتے ہیں یہ، میں نے ہر ایک کا نام ڈالا ہوا ہے. جس کا نام لیتے وہ چڑھتا ہے، مزے لیتے. حرام، ناجائز. نمبر 8 سب و شتم، گالی دینا. گالی دینا، میں نے بد زبانی کا لفظ نہیں کہا، بد زبانی تو وہ ساری آ گئی نا. گالی دینا، اللہ تعالیٰ نے پتہ کس کو گالی دینے سے منع کیا ہے قرآن مجید میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک دفعہ صحابہ کو کہہ دیا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے. اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھو گناہ کبیرہ ہے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کے دور میں تصور نہیں تھا ماں باپ کو گالی دینے کا. تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ ان کو تصور میں نہیں تھا نا. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ الٹا اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنا. انڈائریکٹ ڈائریکٹ، گویا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنا. اور جب آپ اس معاشرے کی بات کی جائے تو الامان الحفیظ، الامان حفیظ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اب یہ آخری پوائنٹ ہے بڑی توجہ سے، 8واں، جس سے زبانوں کو بچانا ہے، تب وہ درست بول بنے گا. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ آپ ان مشرکین کے معبودان باطلہ کو گالی نہ دیں. فیسب اللہ عدوا بغیر علم، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، اور وہ آپ کو برا لگے گا. شرک بدترین چیز، وہ بت بدترین چیز، یعنی بتوں کے برا ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا.
لیکن گالی اس کو بھی نہیں دینی. ہاں آپ اس کے حق بات بیان کریں کہ یہ بت جو ہے مکھی بھی نہیں بنا سکتے, یہ ناک پہ مکھی اڑے چڑھ جائے تو اڑا نہیں سکتے, یہ کوئی نفع نہیں دے سکتے, نقصان نہیں دے سکتے, دلائل دیں آپ, گالی نہیں دینی. اور ہمارے معاشرے میں ہر شخص دوسرے کے رہنما کو گالی دیتا ہے. رہنما سمجھ میں آ گیا نا, وہ مشرکین مکہ کے بت تھے نا, تو یہاں بھی تو لوگوں کے ذہنوں میں انسان بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, انسان لوگوں کے ذہنوں میں بت بن کے بیٹھے ہوئے نا. لہذا اگر کسی کے رہنما کو گالی دے گا تو وہ اس کے رہنما کو گالی دے گا, گویا کہ خود اس نے اپنے رہنما کو گالی دی. کسی کے بڑے کو گالی دیں گے وہ آپ کے بڑے کو گالی دے گا. معاشرے میں روش, اس سے بھی اپنے آپ کو بچا. تو آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ اصول سکھایا کہ ہم اپنے بول کو پاکیزہ بنا لیں, ہم اپنے بول کو درست کر لیں, اور اس بول میں سے 8 چیزوں کو نکال دیں. جھوٹ کو, غیبت کو, تہمت کو, دھوکہ دینے کو, چغل خوری کو, دوسرے کو تکلیف پہنچانا, گالی دینا, بدزبانی کرنا. ان 8 چیزوں سے اپنے آپ کو اگر ہم نے بچا لیا تو ہمارا بول درست ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں اللہ کیا کرے گا, یصلح لکم اعمالکم, وہ اللہ سارے کام درست کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.